اور اس کا جو ہے ٹیکس ہم سے وصول کریں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لہٰذا اب عوام کی عدالت میں بھی ہم یہ مقدمہ لے کر جا رہے ہیں کہ جو ناجائز قسم کے بل ہم پر لگتے ہیں، ناجائز قسم کے ٹیکسز لگتے ہیں اور سہولت نہیں ملتی، تو اب عوام کو کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے؟ کیا ان بلوں کو ادا کرنا چاہیے یا اس کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے؟ اس لیے آج کا ہمارا جو یہ کیس ہے وہ میونسپل چارجز جو بجلی کے بل میں، کے الیکٹرک کے بل میں لگ کر آئیں اس کے حوالے سے ہے۔ کے الیکٹرک والے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ بھائی آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، وہ ایگریمنٹ قوم کے سامنے آنا چاہیے۔ آپ اس میں سروس چارجز لیں گے، آپ کا کام بجلی کی فراہمی ہے، آپ کا کام لوڈ شیڈنگ ختم کر کے لوگوں کو بجلی دینا، سستی بجلی دینا، اس لیے کہ یہ طے ہوا تھا جب ایگریمنٹ تھا کہ الیکٹرک سب سے سستی بجلی بنائے گا۔ سب سے مہنگی بجلی کے الیکٹرک کے لوگ بنا رہے ہیں اس وقت پورے پاکستان میں۔ آپ تمام جگہ پر جا کر دیکھ لیں، سب سے مہنگی بجلی کے الیکٹرک بناتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، نیپرا کی رپورٹس میں یہ بات موجود ہے۔ یہ طے ہوا تھا کہ لائن لاسز ختم کریں گے۔ سب سے زیادہ لائن لاسز کے الیکٹرک کے ہیں، وہ سارے پیسے آپ کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اگر لاس یہ کرتے ہیں، پیسے ہم ادا کرتے ہیں۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر ہم سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ جب کوئی سروس یہ پرووائڈ نہیں کر پا رہے تو پھر یہ ہم پر اضافی ٹیکس کیوں وصول کر رہے ہیں؟ اس لیے جو سندھ حکومت کے ساتھ اور کے ایم سی کے نام پر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہے اور ملی بھگت کر کے کراچی کے لوگوں کو مزید لوٹنے کا فیصلہ کیا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے عدالت میں پٹیشن بھی فائل کی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کے الیکٹرک کے حوالے سے اور ناجائز بلوں کے حوالے سے ہم نے عوامی ریفرنڈم کرانے کا بھی فیصلہ کیا ہے، اور آج سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور گلی گلی اور محلے محلے بھی، دفتر دفتر اور گھر گھر جا کر بھی، اور تعلیمی اداروں میں بھی اور چوکوں اور چوراہوں میں ہم عوام کی رائے لیں گے کہ کیا اس ساری صورتحال میں جو کے الیکٹرک جس نے لوٹ مار کی ہے، حکومتوں کے تعاون سے کی ہے، ان کے سہولت کار تمام پارٹیوں کے اندر موجود ہیں۔ ہم نے یہ پوائنٹس رکھے ہیں کہ یہ میونسپل چارجز ختم ہونے چاہیے۔ ہم نے پوائنٹ رکھا ہے کہ کلا بیگ کی مد میں جو 50 ارب روپے تقریباً اب بن گئے، کراچی کے عوام کا حق ہے، معاہدے کے مطابق ملنے چاہیے۔ کہ الیکٹرک نے وہ پیسے ہمارے کھائے ہوئے ہیں، وہ بلوں میں لگ کر آنے چاہیے۔ ہم نے یہ پوائنٹ اس میں رکھا ہے کہ کے الیکٹرک کا فارنزک آڈٹ کریں اور اس کی سہولت کار پارٹیوں کو بے نقاب کیا جائے۔ ہم نے یہ بھی اس میں پوائنٹ رکھا ہے کہ اگر یہ ناجائز چارجز ختم نہیں ہوتے تو پھر کراچی کے لوگ بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے۔ ہم نے اس میں دونوں آپشن دیے ہیں، اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں۔ اگر کراچی کے لوگوں نے اس ریفرنڈم میں اتفاق کیا ان تمام پوائنٹس کو، تو ہم عوام کے ساتھ مل کر ان کا مقدمہ بھرپور طریقے سے نہ صرف لڑیں گے بلکہ جگہ جگہ پھر عوامی عدالتیں بھی لگیں گی، اس لیے کہ ہم دونوں جگہوں پر ہم قانون اور آئین کا راستہ بھی دیکھتے ہیں۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہماری عدالتیں فیصلے کریں گی، لیکن جب 5 سال سے کلا بیگ کی مد میں اسٹے ملا ہوا ہو، جب 6 سال سے سپریم کورٹ میں پٹیشن ہو اور کیس نہ چلتا ہو، جب ان کے فارنزک آڈٹ کی بات کی جائے تو پھر اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہوتا ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے نہ صرف یہ کہ ہمارا حق ہے کہ ہم آئین کا دروازہ اور عدالت کا دروازہ بار بار کھٹکھٹائیں، بلکہ ہمارا یہ بھی فرض ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے کہ ہم عوام کی عدالت میں بھی جائیں اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ایک عام آدمی جس طرح ذلیل و خوار ان آئی بی سیز پہ ہو رہا ہے، وہ عدالتوں کے ان ٹیکنیکل چکر سے واقف نہیں ہوتا۔ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے اس میں کیا بات کی اور اس میں کیا بات نہیں کی۔ وہ کون سا قانون ہے جو لوگوں کے اوپر ظلم کرنے میں اگر مدد کرتا ہے تو وہ قانون نہیں ہے، وہ غیر قانونی بات ہے، اور اس غیر قانونی بات کو عدالتوں کو دیکھنا چاہیے۔ لوگوں کا اعتماد عدالتوں سے اڑ جائے گا۔ اس لیے ہم عدالت میں بھی آ رہے ہیں، عوام کی عدالت میں بھی جا رہے ہیں۔ توقع رکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ججز اس کو فوری سنیں گے بھی اور عوام کے حق میں فیصلہ بھی کریں گے، اور قانونی گراؤنڈ پر کریں گے، ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ کریں گے۔ بنیادی انسانی حقوق ہمارے یہ کمپنیاں اور حکومت کے ساتھ مل کر پامال کیے جا رہے ہیں، اس کو یہ دیکھیں گے اور عوام کو ریلیف فراہم کریں گے۔ اس لیے ہم آج یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارا ریفرنڈم بھی آج سے شروع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے شہر میں بڑے پیمانے پر ہم والنٹیئرز کے ساتھ مل کر اس ریفرنڈم کو کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ میں میڈیا کے توسط سے کراچی کے عوام سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے کہتا ہوں، اس میں لڑکے اور لڑکیاں، اسٹوڈنٹس، ان سب سے کہتا ہوں کہ اس ریفرنڈم کے لیے آپ ہمارے والنٹیئر بنیں۔ آپ آئیں ہمارے آفیسز میں، ہمارے کیمپس میں، ڈبے لیجئے، بیلٹ پیپر لیجئے، اور نکل کر سڑکوں کے اوپر، بازاروں میں، تعلیمی اداروں میں جا کر لوگوں کی رائے لیجئے۔ ہم وکلا سے بھی رابطہ کریں گے، علماء سے بھی رابطہ کریں گے، ہم تاجروں سے بھی ملیں گے، ہم صنعت کاروں سے بھی ملیں گے، ہم طلباء سے بھی ملیں گے، ہم مزدوروں سے بھی ملیں گے، ہر طبقے کے پاس جائیں گے
اور پورے کراچی کی رائے لے کر انشاءاللہ آئیں گے. یہ رائے اور پھر یہ ریفرینڈم جماعت اسلامی کروا رہی ہے. یہ جعلی الیکشن جس طرح سے ہمارے ملک میں کیے جاتے ہیں، طاقت کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، الیکٹیبل کی بنیاد پر، جعلی ووٹر لسٹوں کی بنیاد پر اور قبضوں کی بنیاد پر، یہ اس طرح کا الیکشن نہیں ہے. بلکہ جماعت اسلامی جس طرح کا ریفرینڈم کروا رہی ہے اس میں ہر فرد اپنا سائن کرے گا اور موبائل نمبر دے گا تاکہ اس کو ہم چیک بھی کر سکیں. انشاءاللہ ہم لوگوں کی صحیح رائے لے کر آئیں گے اور ملینز کی تعداد میں جب یہ رائے آئے گی تو انشاءاللہ تعالی کورٹ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ اب انصاف میں تاخیر عوام قبول نہیں کر سکتے. اب عدالتوں کو انصاف میں تاخیر نہیں کرنی ہوگی، فوری فیصلے کرنے ہوں گے، ظالموں کو پکڑنا ہوگا، مجرموں کو بے نقاب کرنا ہوگا اور ان کو سزائیں دینی ہوں گی. بہت شکریہ. بھائی اگر آپ کراچی کے میئر بن جاتے ہیں تو کیا اس ٹیکس کو ہم ختم کر دیں گے؟ دیکھیں یہ جو ٹیکس موجود ہے نا، یہ ٹیکس تو 2008 سے چل رہا ہے، کیوں نہیں وصول کیا گیا؟ اس کو نتھی کر دیا ہے اس کو کے الیکٹرک کے ساتھ نتھی کیوں کیا؟ نمبر ایک. اس میں ایک اور مسئلہ ہے بھائی، اگر یہ ایک ٹیکس ہے تو اس ٹیکس کو ایک تو کے ایم سی کا جو عملہ ہے وہ کیوں نہیں وصول کر رہا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے کہ آپ کے اگر 200 یونٹ ہیں تو آپ سے جو ہے 50 روپے لیا جائے گا، آپ کے 200 یونٹ سے زیادہ ہیں تو 150 روپے لیا جائے گا، آپ کے یونٹ جو ہے وہ 400 سے اوپر چلے گئے تو آپ سے 200 روپے وصول کیے جائیں گے. کیوں؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کس ضابطے کے تحت آپ مانگ رہے ہیں؟ تو ہم نے عدالت میں یہ پوائنٹ بھی رکھا ہے. تیسری بات یہ کہ آپ یاد کریں اس بات کو کہ نعمت اللہ خان صاحب نے 2001 سے 2005 تک بغیر کوئی نیا ٹیکس لگائے اس کراچی کی خدمت بھی کی تھی، کراچی میں ڈیولپمنٹ بھی کی تھی. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے تو پارکنگ کی فیس بھی ختم کر دی تھی اور انہوں نے تمام پارکوں کے اندر فری انٹری کر دی تھی اور انہوں نے تمام ہسپتالوں میں جو ریٹس ہوتے تھے لیبس کے اور ٹیسٹوں کے وہ کم کر دیے تھے. تو یہ تو نعمت اللہ خان صاحب کا ماڈل ہے کہ جب لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے تو آلریڈی جو آپ کے پاس پیسے آ رہے ہوتے ہیں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایڈورٹائزنگ کی مد میں اربوں روپے جمع کیے جا رہے ہیں وہ کے ایم سی میں کیوں نہیں جمع ہو رہے ہیں؟ مرتضیٰ وہاب صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا. بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام آ رہے ہیں کہ جو کروڑوں روپے اشتہارات کے بورڈ لگے ہوئے ہیں پیڈسٹرین بریج اس کے اوپر اور عمارتوں کے اوپر، اس کے پیسے بہت مؤثر لوگ کھا رہے ہیں. ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ پہلے آپ اس کا تو جواب دیں. آپ یہ بتائیں کہ جو ہمیں آپ نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے 2008 سے اب تک، ہمارے پاس آکٹرائے ضلع ٹیکس کے جب وہ ختم کیا گیا تو سیلز ٹیکس جو گورنمنٹ سے ملتا ہے وفاق سے، اس کو ڈائریکٹلی بلدیہ میں آنا چاہیے تھا. وہ تو بہت بڑی اماؤنٹ تھی، 74% ملتا تھا ہمیں. یہ 22% پہ کیوں چلا گیا؟ مراد علی شاہ صاحب بتائیں کہ کراچی کا حق اور بلدیاتی اداروں کا حق سندھ کا ان کو کیوں کھا رہے ہیں وہ؟ پہلے اس کا جواب دیں، پھر یہ نئے نئے ٹیکس ہم سے وصول کرنا شروع کریں. سر آپ سے ایک سوال ہے، جماعت اسلامی جب ریفرینڈم کرا رہی ہے تو صرف کراچی میں ہی کیوں؟ یہ تو کے الیکٹرک کا ایشو جو ہے وہ بجلی کا وہ پورے پاکستان کا ہے. نمبر 2، آپ کے سینیٹر بڑے بڑے موجود ہیں جیسے مشتاق صاحب ہیں، وہ کیوں نہیں سینٹ میں اس کے لیے آواز اٹھائی ہے؟ امیر جماعت اسلامی پاکستان نے بھی آواز اٹھائی ہے، اس کے اوپر احتجاج بھی کیا ہے، اس پہ دھرنے بھی دیے ہیں. پورے پاکستان میں بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے جماعت اسلامی ہی تحریک چلا رہی ہے. نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے کہ کے الیکٹرک کے بجلی کے اس میں بلوں کے اندر یہ چارجز لگ کے آئیں گے تو ہم تو کراچی، کے الیکٹرک تو کراچی میں ہے نا، تو ہم کراچی میں کے الیکٹرک کے حوالے سے پورے پاکستان میں صرف ایک کمپنی ہے جو پرائیویٹائز ہے. پورے پاکستان میں ایک کمپنی ہے جو تمام پارٹیوں کی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، سب کی آنکھ کا تارا ہے. کے الیکٹرک ایک کمپنی ہے جو معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے. تو ظاہر ہے کراچی کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ اس کمپنی کو بے نقاب کریں. اور کراچی میں رہنے والے، کراچی میں سب لوگ رہتے ہیں، پورا پاکستان رہتا ہے یہاں پر، سندھی، مہاجر، پختون، بلوچ، پنجابی سب رہتے ہیں، ہر زبان اور ہر مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں. ہم سب کی ترجمانی کر رہے ہیں. اس لیے کہ الیکٹرک تو مافیا ہے، یہ مافیا پکڑا جائے گا تو باقی سب سامنے آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. بتائیں کہ ایک ایشو پر آپ ریفرینڈم بھی کروا رہے ہیں، پھر عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا رہے ہیں. ایک طرف ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو عدالت سے انصاف نہیں ہے، انصاف کی توقع نہیں ہے، یا تو آپ عوام کی طرف جاتے ہیں یا پھر قانونی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. تو ان دونوں کام دونوں آئینی حق ہے ہمارا، جمہوری حق ہے، سیاسی حق ہے، اخلاقی حق ہے، اور یہ ہمارا بھی حق ہے اور یہ پاکستان کے عوام کا بھی حق ہے. کراچی کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کا بھی حق ہے کہ انہیں عدالت سے بھی انصاف ملے اور اپنی آواز بھی وہ بلند کر سکیں. تو ہم آئینی، قانونی، جمہوری کام کر رہے ہیں.
کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے. آپ کا یہ قانونی حق تو ہے آپ جو عوامی ریفرینڈم کروا رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ آپ عدالت کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں پبلک کے لیے. نہیں, عدالتوں کو ہم کیوں پریشرائز کریں گے؟ احتجاج بتائیں, دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی غلط چیز کے اوپر آپ سڑک پر آ کر احتجاج کریں. عوام کی رائے لینا کہاں سے عدالت کو پریشرائز کرنا, یہ تو نہیں ہے. عدالت کو بہرحال یہ سمجھنا ضرور چاہیے, ہم یہ ضرور نشاندہی ضرور کریں گے عدالت میں کہ اگر لاکھوں لوگ اور ملینز کی تعداد میں صارفین اگر ایک رائے رکھتے ہیں تو عدالتوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ رائے کوئی اہمیت رکھتی ہے. لوگ تنگ ہیں, ہم کوئی ناجائز تو کوئی کام پریشرائز کر کے نہیں کروا رہے. میں اپنا ذاتی کام تو نہیں کر, میں اپنا بل لے کر تو نہیں کہہ رہا ٹھیک کر دیں آپ. اچھا, آپ نے ایک شروع میں بات کی تھی کہ حوالہ ضرور دیا تھا میں نے عدالت میں اپنے بل کا. الیکٹرک نے معاہدے کے مطابق سب سے سستی بجلی بنا کے عوام کو پرووائڈ کرنی تھی, لیکن سب سے مہنگی تھی. کاروں میں ایک سولر انرجی کا لگاؤ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, وہ 12 روپے پر یونٹ کے الیکٹرک کو روزانہ 100 میگا واٹ فراہم کرتے ہیں, لیکن وہی وہ تقریباً 33 سے 36 روپے کراچی. ابھی بل اٹھا کے دیکھو 53 روپے بنے گا آپ کا, سارے چارجز ملا لو تو 53 روپے یونٹ پڑا ہے. میرا تو پڑا ہے 500 کچھ یونٹ. ٹھیک ہے, ایک منٹ دیکھیں صاف نہیں ہوگا یہ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سستی, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, NTDC سے ان کو سستی بجلی مل رہی ہے, نیشنل گریڈ سے 1000 میگا واٹ. اسی طرح سے پاکستان میں بجلی ایکسس ہے, پاکستان میں بجلی زیادہ ہے. معاہدے جو ہوئے ہیں پاکستان میں وہ ہیں جو جس میں آپ کو پیمنٹ کرنی ہی کرنی ہے, چاہے آپ کنزیوم کریں یا نہ کریں. ہے نا, ٹیک اور پے کے نام سے یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ کو بجلی لینی ہے, پے کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ بجلی نہیں لیں گے پھر بھی پیمنٹ کرنی ہے. تو جب بجلی ایکسس ہے تو یہ ساری بجلی کا نظام وفاقی حکومت کراچی میں NTDC سے کر دے اور کے الیکٹرک کو فارغ کرے. یہ کیوں مسلط ہے ہمارے اوپر؟ یہ جو ہمیں فرسودہ اور بوسیدہ قسم کے پلانٹ چلا کر جو فیول زیادہ کنزیوم کر کے ہمارے اوپر چارجز لگاتے ہیں, یہ کیوں لگ رہا ہے؟ یہ اس لیے لگ رہا ہے کہ نون لیگ ہو یا PTI, پیپلز پارٹی ہو یا MQM, سب کے الیکٹرک مافیا سے ملے ہوئے ہیں. ان کے کاروباری فائدے کو پہنچانے کے لیے کراچی کے عوام کو لوٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر, آ جائیے. ان کے میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ جہاں پٹیشن ہم نے عدالت میں کے الیکٹرک کے خلاف ڈالی ہے, دوسرے کے خلاف بھی ڈالیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, ہم نے بالمعروف نہیں انل ملک, تو ہم تمام لوگ, ہم عدالتوں میں پریشرائز نہیں کر رہے, ہم تمام لوگوں کی آواز کو ریفرینڈم کے ذریعے عدالت تک پہنچا رہے ہیں. زبردست, یہ لیگل پوائنٹ آ گیا. یہ ہماری طرف سے ایڈوکیٹ جنرل کر دیتے ہیں ہم ان کو. یہ لیگل پوائنٹ آ گیا, جماعت اسلامی کا ایڈوکیٹ جنرل. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سامنے تو دیکھ لیں عوام گواچوس. ہاں, عدالتیں ٹھیک ہے خود بھی لیتی ہیں, کارروائی کرتی ہیں, لیکن ہمیں قانون کے تحت جو ہے یہ جو لوٹ مار ہو رہی ہے یہ تعزیرات پاکستان کے تحت بطاخوری ہے, جسے ایکسٹارشن کہتے ہیں. واہ, اینڈ دیٹ از اے کرائم. تو ہمیں اس کی ہم تمام لوگوں کو مل کر اس ریفرینڈم کے ذریعے ہم ایک جماعت بن کر ایک FIR کو رجسٹر کروائیں ان مجرموں کے خلاف, ان بھتہ خوروں کے خلاف, خاص کر کے یہ ادارے جو کے الیکٹرک ہیں اور ان کے جتنے سہولت کار ہیں ان کے خلاف ہمیں FIR رجسٹر کروا کے. بہترین. دیکھیں اب یہ ہے وہ بات, یہ میری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بات اب ٹریول کرے گی انشاءاللہ پورے شہر میں. دہشت گرد ہیں ٹھیک ہے سر, جو ہم لوگوں کا خون چوس رہے ہیں. تھینک یو, ویری گڈ, تھینک یو ویری مچ.